بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور پچھلی مرتبہ جو ایک بہت ہی اہم سوال جو چل رہا تھا، جس کا سلسلہ وہ ایک نوجوان کا کیا گیا سوال تھا، جس میں اس نے یہ سوال کیا کہ اس کی عمر جو ہے 24 سال سے زائد ہو چکی ہے، اس کے والدین نے نکاح نہیں کیا، جس کی بنیاد پر نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے مشتزنی، ماسٹربیشن یا ہاتھ کا استعمال کرنے سے اس کی شرمگاہ کے تعلق سے یہ مسائل پیدا ہو گئے کہ اس میں ٹیڑھا پن آ گیا۔ اسی طرح اس میں وہ سختی نہ رہی جو عموماً انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ جو وقت جتنے وقت تک انسان ٹھہرا رہے وہ نہ ہو کر اس کا وقت گھٹتے گھٹتے بہت کم ہو گیا۔ اس کا کیا کریں؟ میں نے اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے والدین کو اس چیز کے لیے آگاہ کیا تھا کہ والدین اپنے بچوں کے جلدی نکاح کریں۔ جلدی نکاح ہی ان تمام مسائل کا حل یاد رکھیے، ورنہ ہمارے نوجوان یوتھس اپنی زندگیوں کو ایسی برباد کر لیں گے۔ والدین اس چیز پر خاص دھیان دیں کہ ان کے نکاح جلد سے جلد ہو، اور سنت کے مطابق کیے جائے تو کوئی خرچہ انشاءاللہ عزیز اس میں بالکل بھی نہیں لگے گا، اور نکاح سستے اور سادے ہونے چاہیے۔ بہرحال اب چونکہ نکاح نہیں ہوتے، نتیجتاً یہ ہو گیا، تو اب اس نوجوان کا سوال تھا کہ اب میں کیا کروں، اس کا کیا حل ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، سلوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، وہ اب ڈپریس ہو جائے اور مایوس ہو جائے اپنی زندگی سے، بالکل نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس نوجوان کا جو سوال تھا کہ مجھے اس کی عادت پڑ گئی، عادت کیسے چھوڑوں؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے عادت چھوڑنا ہی ابھی سب چیزوں کا حل ہے، ورنہ یہ گندی عادت لگی رہیں گی اور وہ غیر فطری طور سے عمل کریں گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ انسان اگر فطری طور سے اپنے بیوی کے ساتھ رہے اور کتنے بھی بار ہم بستری کریں، وہ نقصان نہیں ہوتا جو ہاتھ کے استعمال سے اور دیگر چیزوں کے استعمال سے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ یہ غیر فطری ہے، اللہ نے اس کو فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے کام تو یہ کرنا ہے اس کو یہ مشتزنی والا عمل، ماسٹربیشن چھوڑنا، اس لیے کہ یہ ایک تو حرام ہے، اس کے علاوہ یاد رکھیے اس کے کئی نقصانات وہ بھگت رہا ہے، اور کئی لوگ ایسے نقصانات کے تحت ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو خالی مت رکھیے، ہمیشہ انگیج رکھیے، اس لیے کہ جب انسان خالی ہوتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، خالی ہوتا ہے تو پکچرز دیکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ عمل جب انسان کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ دماغ میں خیالات ہوتے ہیں، یا تو فوٹوز یا پکچرز دیکھتا ہے یا پھر موویز دیکھتا ہے، ٹھیک؟ تو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے ہر وہ چیز جس سے اس کو یہ چیز یاد آتی ہے، چاہے وہ فلمز ہو، پکچرز ہو، موویز ہو، کسی قسم کی فوٹوز ہو، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ کم سے کم اکیلا رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں رہے، میکسیمم دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ٹھیک ہے؟ اور اچھی مجلسوں میں، مطلب میں جب کہہ رہا ہوں لوگوں کے ساتھ تو کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں، کہیں بھی نہیں، اچھے لوگوں کی مجلس میں، اجتماعات میں لوگوں کے ساتھ رہے، دوستوں کے ساتھ رہے۔ مطلب یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو انگیج رکھیں، خالی دماغ میں ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ آدمی اکیلا ہوتا ہے تبھی جو ہے مشتزنی ہاتھ سے انسان وہ عمل کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتا ہے۔ تو اکیلے کم سے کم رہیے، زیادہ سے زیادہ بزی رہیے، ہر وہ چیز جو اس چیز کی طرف لے جاتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اور جس طرح سے کسی چیز کا ایڈکشن ہوتا ہے، یہ مشتزنی، ماسٹربیشن، ہاتھ سے جو اپنی منی کو نکالنا، یہ بھی ایڈکشن ہے۔ تو اس کو بھی ظاہر سی بات ہے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک انسان جو ہے روز سمجھ لیجئے 20 سگریٹ پیتا ہے، ایڈکشن ہے، ایڈکٹڈ ٹو ٹوبیکو، سگریٹ اسموکنگ۔ اب اس کو اگر چھوڑنا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو دھیرے دھیرے نکوٹین کا اس میں مادہ کم کیا جائے گا، مطلب اچانک 20 سے 0 نہیں ہو سکتا ہے، وہ 20 سگریٹ سے اس کو 10 کیا جاتا ہے 1-2 مہینے میں، 10 سے اس کو 5 کیا جاتا ہے 1-2 مہینے میں، 5 سے اس کو 2-3 کیا جاتا ہے 1-2 مہینے میں، پھر کچھ گولیاں دی جاتی ہیں جو نکوٹین کے بدلے اس میں وہ چیز ڈالتی ہے جو انٹاکسیکیشن وہ لیتا تھا، پھر دھیرے دھیرے اس کو دوا دے کر علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا، تو آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرتے جائے۔ یہ چیز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک جھٹکے میں ختم ہوں گی، جو بری عادت، لت، گندی عادت لگ چکی ہے، وقت لگے گا۔ تو وقت چونکہ لگے گا، دھیرے دھیرے گھٹیں گے، لیکن دھیرے دھیرے کا ہرگز معنی نہیں 1 سال 2 سال 3 سال، معنی یہ ہے 15 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ اس عادت کو کنٹرول کرنے کے لیے اکیلے مت رہیے، اچھے لوگوں کی مجلس میں رہیے، خالی مت رہیے، ایسے چیزوں کے پاس مت جائیے جس سے آپ کو اس چیز کا وقت ملتا ہے، اور اکیلے زیادہ مت رہیے بلکہ کسی کے ساتھ مجلس میں رہیے، تو اس سے انشاءاللہ اس کا موقع کم ہوگا۔ ایک جب یہ عادت دھیرے دھیرے کم ہو جائیں گی تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ ملے جا کر۔ اب اس معاملے میں نہیں بہت شرم آ رہی ہے ڈاکٹر سے کیسے ملنا، کیسے بتانا، دیکھیے اب جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا، تو اب آپ کو اس کے علاج کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تو میں یہ کہوں گا اگر وہ عادت مشتزنی کی، ماسٹربیشن کی نہیں چھوٹ رہی ہے تو بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے، اور اگر وہ عادت تو چھوٹ گئی ہے لیکن جو ڈیمیج اس سے ہو گیا ہے 2-3 چیزوں کا، ایک پری میچر ایجیکولیشن،
مطلب جلدی سے جو منی خارج ہو جا رہا ہے، دوسرا اس میں وہ سختی نہیں رہی جو ہونا چاہیے، تیسرا اس میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن آ گیا ہے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ ہمارے پاس دو قسم کے ڈاکٹرز کے پاس جانا بہت برا مانا جاتا ہے اور لوگ نہیں جاتے، جبکہ بیماریاں کسی بھی قسم کی ہو سکتی، ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، مشورے لینا چاہیے، علاج کروانا چاہیے۔ ایک مینٹل ڈیزیز کہ اگر وہاں جائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گئے، ہم ڈرتے ہیں، اور دوسرا ایسا کلینک جہاں کوئی سیکس ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں، ہم جانے کو ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہاں جاؤں گا تو لوگ مجھے ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ اس کو سیکس اس کا کم ہے، یہ ہے، وہ ہے، بیماری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے بتائیے یہ عادت تھی، آپ نے اس کو چھوڑنے کے لیے آپ کوشش کی اور چھوڑ چکے ہیں، لیکن یہ جو ڈیمیجز ہو چکے ہیں، جو اس کو ریپیئر کیسے کیا جائے، دوا کے ذریعے، پریمیچور ایجیکولیشن، اور اس کے لیے وقت لگتا ہے، یاد رکھیے۔ اور میں یہ مشورہ دوں گا، چونکہ اللہ نے اس کو فطری طور سے جیسا بنایا تھا، اس نے غلط طریقوں سے، ہاتھ کے استعمال سے اس وقت کو کم کر دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ کافی وقت تک اسے چھوڑ بھی دے انشاءاللہ تو کچھ نہ کچھ ڈیمیج ریپیئر ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، کچھ نہ کچھ یاد رکھیے۔ لیکن ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کیجئے، ڈاکٹر سے نہیں تو حکیم ہوتے ہیں، وید بھی ہوتے ہیں ایسے جو اس کا علاج کرتے ہیں، اور اس فیلڈ میں، یونانی میں، اور جس کو ہم کہیں گے آیورویدک میں، ایسی کچھ میڈیسنل ہرب جس کو کہیں گے دوائیں اور جڑی بوٹیاں، اوشدیاں ہیں، جس کا اگر استعمال کرنے سے انشاءاللہ یہ مسئلے کا حل کافی حد تک ہو سکتا ہے۔ ایلوپیتھ میں بھی ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ کہ سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں اس میں، لیکن یونانی وغیرہ یہ جو پرانی میڈیسنس ہے، جو خاص طور سے ان مسائل میں ان کی کافی گرپ ہے اور بہت اچھی میڈیسنس ہوتی ہے، تو کوشش کریں ایسے ڈاکٹر سے، حکیم سے کنسلٹ کریں اور ان سے اس چیز کے تعلق سے دوا لیں۔ انشاءاللہ عزیز آپ کا جو پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ ہے، جلدی سے منی خارج ہو جانا، زیادہ تک نہ ٹک پانا، سختی کا کم ہونا اور ٹیڑھا پن، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا اس میں کہیں نہ کہیں علاج ملے گا، تو آپ ڈاکٹر سے ضرور اس مسئلے میں کنسلٹ کریں۔ پھر میں والدین سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کی زندگیوں کا ایسے ضائع نہ کرے، ان کے نکاح جلد سے جلد کرے، اور اگر آپ کے بچے اکیلے رہتے ہیں، دروازہ بند کر کے رہتے ہیں، انٹرنیٹ گھر میں ہیں، تو ان پہ نظر رکھیں کہیں ایسی بری عادت میں نہ پڑ جائے جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں، جوانیاں اور شادی شدہ زندگی پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ عزیز آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال لیتے ہیں۔ اگلا سوال کچھ اس طرح سے ہمارے پاس آیا ہے۔ سائل نے سوال یوں کیا ہے، اور ایک خاتون کی طرف سے سوال ہے کہ ایک لڑکی ہے جو 30-32 سال کی عمر ہے، مطلب وہ لڑکی جوان ہے، اور جو ہے اس کو 2 بچے ہیں، اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں نے نکاح نہیں کرنے دیا دوسرا، اور ان کے بچوں کو بہکا دیا کہ ماں دوسری شادی نہ کر سکے بلکہ ضد کرو۔ بچے چھوٹے تھے، انہوں نے ضد کی اور ماں کو دوسری شادی نہیں کرنے دی۔ ایسا کرتے کرتے زندگی کے اور کئی سال نکل گئے، 10-15 سال، بچے اب جوان ہو گئے ہیں، اور سوال اب اس خاتون کا ہے جس کی خواہشات باقی تھی، جس نے اپنی جسمانی اور نفسیاتی خواہشات کو باقی رکھا تھا، وہ چاہتی تھی کہ اس کے دوسرا نکاح ہو، لیکن پہلے رشتہ داروں نے، پھر اس کے چھوٹے بچوں کو بہکا دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے۔ اب بچے بڑے ہو گئے، اب ان کا سوال یہ ہے کہ اب بچی کی شادی کچھ سال میں ہو جائیں گی، وہ اپنے گھر چلے جائیں گی، لڑکوں کا کس نے دیکھا، ہو سکتا ہے وہ ماں کو چھوڑ کے چلے جائے، تو کیا اب میں اس عمر میں شادی کروں اور میری خواہشات کا کیا؟ تو بہرحال یہ ایک سماج سے ریلیٹڈ ایک ایسا ایشو ہے جس کو میں نے پہلے بھی ایک سوال آیا تھا اس میں ڈیل کرنے کی کوشش کی، وہ یہی ہے کہ مرد اگر بوڑھا ہو جائے تو شادی نہیں ہونے دیتے، اور اگر لڑکی کو اولاد ہو، بچے ہو، تو اسے دوسرا نکاح نہیں ہونے دیتے۔ یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ تھوڑا سا سوچئے کہ ایک خاتون جس کی عمر 30 اور 32 سال ہے، جس کی پوری زندگی باقی ہے، جس کو نہ صرف نفسیاتی خواہشات، سیکشول ڈیزائرز، اس کے علاوہ بھی ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جس سے وہ مشورہ لے، صلاح لے، غم کو بانٹے، ڈپریس ہو تو اس سے بات کرے، ٹھیک ہے، وہ چاہیے۔ اس خاتون کو صرف اس کے شوہر کے انتقال اور بچے ہونے کی وجہ سے سیکنڈ میرج نہیں کرنے دینا بہت عجیب بات ہے۔ صحابیات کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی صحابی جنگ میں جاتا، شہید ہو جاتا، تو اس صحابیہ کے لیے لائن لگ جاتی لوگوں کے نکاح کے لیے، دوسرے سیکنڈ میرج کے لیے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور لوگ ہاتھوں ہاتھ نکاح، جس کو عام زبان میں کہیں گے، مطلب اس کی عدت گزری نہیں کہ رشتے آنا شروع ہو جاتے تھے تاکہ اس کا نکاح ہو جائے، چونکہ اس کا شوہر شہید ہوا ہے، اور اس کے بچوں کو بھی اڈاپٹ کر لیا جاتا تھا۔ اڈاپٹ ان دا سینس اس بچوں کی کفالت وہ شخص لے لیتا ہے جو ان کا والد ہوتا دوسرا۔ لیکن آج ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ اگر لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، مطلب بیوی کے جو ہے ہسبینڈ کا اگر ڈیتھ ہو جائے، تو اس کو سیکنڈ میرج نہیں کرنے دیتے، اور خاص طور سے جب اس کو بچے ہو کہ بچوں کا کون دیکھیں گا،
آپ یہ کیوں سوچتے؟ وہ ان کی ماں ہے، سیکنڈ میرج کے بعد بھی وہ دیکھ بھال کر سکتی ہے، اس کو سیکنڈ ہسبینڈ سے بچے ہونے کے بعد بھی وہ دیکھ بھال کر سکتی ہے، اس لیے کہ ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شریعت میں جب یہ اجازت دی ہے کہ ایک عورت شادی کے بعد اس کا اگر ہسبینڈ کا انتقال ہوتا ہے، اس کو بچے ہے، دوسرا شادی کر سکتی ہے، تو کچھ حکمت ہوں گی نا اس کے پیچھے۔ مطلب یہ چیز فطری ہے، انسان کر سکتا ہے، تبھی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہم لوگ شادی کرنے نہیں دیتے۔ نتیجتاً ان کا سوال بہت پریکٹیکل ہے۔ جب ان کی عمر 30-32 سال تھی، شادی نہیں کرنے دیا گیا، زندگی کے 10-12 سال گزر گئے، اب عمر بھی بڑھ گئی، بچی کی شادی ہو جائیں گی، بچے کل کو ماں کے ساتھ رہے نہ رہے، تو اب اس خاتون نے کیا ڈھیڑ عمر میں بوڑھی ہونے کے بعد اپنے لیے کوئی ہسبینڈ تلاش کرنا؟ کیسی عجیب بات ہے، کیسا عجیب سماج ہے جس کے اندر قرآن نے، اس کے نبی نے احکامات دیے، اور قرآن نے کہا کہ شادی کر دو ان کی جو بے نکاح ہو، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کر دو ان کے جو بے نکاح ہو۔ اس کے بعد بھی کیوں ہم نکاح نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ بے نکاح ہے نا، مطلقہ ہو، بیوہ ہو، بے نکاح ہے، نکاح کر دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ چیزوں میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، ایک روایت میں 2 چیزوں میں کبھی تاخیر مت کرو، ایک انتقال ہو جائے تو تدفین میں، دوسرا کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس بیوہ کے نکاح میں، مطلب عدت گزری کی شادی کر دو، اس کی دیری نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم خاموخواہ، دیر تو دور کی بات، یہاں بچے بیچارے اس کے بڑے ہو رہے، اس کی زندگی جاری ہے، اس کی جوانی جاری ہے، اب بڑھاپے میں بتائیے وہ امت پر بوجھ بن جائیں گی وہ عورت، اور اس کے لیے کوئی کفالت کے لیے کوئی سسٹمز نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کی بیچاری کی کفالت کی جائے۔ ایک تو سسٹم کی غیر موجودگی کی اس کی کفالت کی جائے، سیکنڈ سماج اس کو سیکنڈ میرج نہیں کرنے دیتا ہے۔ کیا ہوگا اس خاتون کا بتائیے؟ پھر ہم ہی بولتے ہیں کہ یہ بوڑھی عورت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، شوہر نہیں تھا، تو پھر دوسرے مسلمان نے کیوں نہیں آگے بڑھا؟ خاندان والے کیوں نہیں آگے بڑھے؟ اس کی شادی کیوں نہیں کر دے؟ اس کی نفسیاتی خواہشات کو کیوں بیچاری کو اتنے سالوں دبانا پڑا؟ اللہ اس پر رحم کرے، ایسے لوگوں کو اجر دے۔ لیکن ہم صرف دعاؤں سے کام نہیں چلا سکتے۔ شریعت نے حل دیا ہے کہ آپ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے مجھے بھوک لگی، تو میں یہ کہوں اللہ اس کو خوب کھانا دے، اس کو خوب اچھا کر، برکت دے، دعاؤں سے کام نہیں، مجھے مدد بھی کرنے ہوں گے، اسے کھانا دینا ہوگا۔ لہٰذا اس خاتون کا جو مسئلہ ہے اس میں اس کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی اس کا سیکنڈ میرج کر دیا جائے، اس کے شوہر کے انتقال کے بعد، نہ بھی ہوا ہو تو بہرحال ابھی بھی موقع ہے اس کے لیے، اگر وہ چاہے تو بچے بڑے ہونے کے بعد بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل دوسرے نکاح کے لیے جا سکتی ہے، ورنہ ایک عمر کے بعد پھر اس کے لیے شوہر تلاش کرنا بھی ناممکن ہوگا۔ ویسے کام تو یہ گھر والوں کا ہے کہ تلاش کرے، اور اس کے بعد اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی، اور زندگی کا ایک حصہ جو کہ جوانی کا ہے، جس میں بہت سارے کام کر سکتی ہے شوہر کے ساتھ رہ کر، وہ بھی بہرحال ضائع ہو جائیں گا۔ تو بہرحال یہ اس مسئلے کا حل تھا۔ ہم اسی کے ساتھ جو ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور انشاءاللہ عزیز بریک کے بعد اور بھی سوالات ہیں، ان سوالات کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ عزیز۔ بریک سے پہلے ہم نے ایک سوال دیکھا ہے جو بڑا اہم سوال تھا اس خاتون کے تعلق سے۔ اب آئیے کچھ اور اہم سوالات کو ہم لیتے ہیں، جس میں سے ایک سوال اس طرح سے پوچھا گیا ہے۔ سائل نے سوال کیا ہے، سوال یوں ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ جب ہم بستری کرتے ہیں، ایک خاتون کا سوال ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہم بستری وہیں کرتے ہیں جہاں کرنا چاہیے، مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی انگلی یا کوئی ٹوائے، سیکس ٹوائے یوز کرتے ہیں جو اس کے پیچھے دبر میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس خاتون کا سوال یہ ہے کیا میرے شوہر کا یہ عمل کہ وہ خود تو وہ عمل نہیں کرتے جو حرام ہے، وہ تو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں مجھے، لیکن انگلی کا یا سیکس ٹوائے کا استعمال کرتے ہیں پیچھے سے، ٹھیک ہے، انال کے اندر، تاکہ اس سے لذت حاصل ہو، اور خاتون کا یہ کہنا ہے مجھے وہ اچھا بھی لگتا ہے، تو اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ تو اس سوال کا انشاءاللہ عزیز جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ ان کا شوہر کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے، جہاں تک وہ جب تک اپنی بیوی سے حلال انداز سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جب تک پیدائش کی جگہ میں وہ ان سے ہم بستری کر رہا ہے، یہ تو درست ہوا۔ لیکن خاتون کا سوال یہ ہے کہ پھر وہ شوہر اپنی انگلی کا استعمال کرتا ہے بیوی کے پچھلے حصے میں، مطلب اگلے حصے میں تو وہ جو ہے اپنی شرمگاہ سے وہ کرتا ہے، لیکن پچھلے حصے میں اپنی انگلی کا استعمال کرتا ہے، اور یا کبھی
सेक्स टॉय का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बनी हुई होती है उसको इस्तेमाल करता है, जो उसमें दाखिल करता है, और बीवी कहती है कि ये मुझे अच्छा लगता है और इससे मुझे फ़ायदा मतलब अच्छा महसूस होता है, लज्जत हासिल, तो क्या करें। देखिए सबसे पहली चीज़, सेक्स टॉयज़ का इस्तेमाल इस्लाम में जायज़ नहीं है। हमने इससे पहले एक साहब के जवाब देखा था जो सेक्स डॉल का उनका क्वेश्चन था कि क्या ऐसी औरत जो नकली बनी हुई होती है इस्तेमाल की जाती है अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए, क्या दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं, गैर फितरी है। अब यहाँ सवाल ये है कि शौहर तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, जहाँ तक मामला उसका ये है। रहा मामला अपनी बीवी की पिछले हिस्से में उंगली का डालना, ये दुरुस्त नहीं होगा, याद रखिए, इसलिए कि वो जगह लज्जत हासिल करने की है ही नहीं। अल्लाह ताला बेहतर जानता था उसने इंसान को कैसे बनाया और कहाँ लज्जत हासिल होती है, ठीक है, वो गैर फितरी अमल है, याद रखिए। लिहाजा लज्जत हासिल करने की जगह, फ़ायदा उठाने की जगह वो है जिसको हम शर्मगाह, उसका अगला हिस्सा जो होता है जहाँ से औलाद पैदा होती है, जिसको वजाइना कहते हैं, वही है हिस्सा, याद रखिए, जो फ़ायदा उठाने का है। लिहाजा शौहर का इस तरह से ये करना दुरुस्त नहीं होगा। और इसी के साथ साथ सेक्स टॉय मतलब कोई ख़ास चीज़ का इस्तेमाल करना उस जगह में डालने के लिए दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि जब मर्द अपनी शर्मगाह वहाँ नहीं डाल सकता, शरीयतन हराम है, तो दूसरी चीज़ों का इंसर्शन भी उसमें दाखिल करना दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा सेक्स टॉयज़ को इस मसले में इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा, और इसी के साथ साथ उंगली करना भी इस मामले में दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि वो फितरी तौर से नेचुरली फ़ायदा उठाने की, लज्जत हासिल करने की जगह है ही नहीं। साइंटिफिकली भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो लज्जत हासिल करने की जगह है, बल्कि अगर वहाँ उस जगह में रगड़ पैदा होती है तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, याद रखिए। और अगर इंसान वहाँ शर्मगाह अपनी डालता है अगर मर्द दुबुर में, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। और अगर उसका मनी वहाँ खारिज हो जाता है तो वो जगह उसके लिए बनी नहीं, उससे बीमारियां होती है, क्योंकि मनी अंदर जाकर ख़राब होना शुरू होता है, डिकम्पोज होता है, याद रखिए, जब तक कि फिर वो ट्रैक्ट साफ ना हो पैखाने के ज़रिए, ठीक है, कि तब तक वो चीज़ वहाँ होती है। तो ये बहुत नुकसानदेह है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, दुरुस्त नहीं है, अननेचुरल है, गैर फितरी है। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि अवॉइड किया जाए और वहाँ इस तरह की फिंगरिंग या सेक्स टॉयज़ का यूज़ और ये तमाम चीज़ें ना की जाए, ये ज़्यादा बेहतर है और ये ज़्यादा अच्छा है तक़वे के लिहाज से, पाकीज़गी के लिहाज से, आखिरत की दुनिया के लिहाज से, ज़िंदगी के और दुनिया की ज़िंदगी के लिहाज से, और साइंटिफिकली भी, मेडिकली भी इसके बहुत सारे लॉसेस हैं, नुकसान है उसके ना करने के बहुत सारे बेनिफिट्स इंसान उठा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और सवाल आया है, साहिल ने ये सवाल किया है और सवाल इस तरह से है, कैन आई डू ओरल सेक्स विथ माई वाइफ फॉर सेक्शुअल स्टिमुलेशन बिफोर इंटरकोर्स। सवाल ये है, क्या मैं अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी से पहले ओरल सेक्स कर सकता हूँ ताकि सेक्सुअल जो है इंटीमेशन, या जिसको हम कहेंगे खातून उस अमल के लिए या मर्द उस अमल के लिए तैयार हो। इसकी तफसीलात मैं इससे पहले एपिसोड में रख चुका हूँ, वो यही है कि एहतियात करना ओरल सेक्स के मामले में ज़्यादा अच्छा है। ओरल सेक्स का माना ये है कि मुंह के ज़रिए इंसान लज्जत हासिल करे, या तो औरत मर्द की शर्मगाह को अपने मुंह में ले या मर्द औरत की शर्मगाह को अपने मुंह में ले। अवॉइड करना बेहतर है, लेकिन चूँकि हराम होने की कोई दलील नहीं है, और शाफी उलमा और हनाबिला या हम्बली उलमा के नज़दीक ये जायज़ है, और बाकी रहा अक्सर उलमा ने, अहले अरब ने इससे एहतियात करने के लिए कहा है। लेकिन चूँकि सवाल क्या कर सकता हूँ, चूँकि हराम नहीं है तो मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूँ। तो बहरहाल जिसको मैं कहूँगा एहतियात करे तो बेहतर है, लेकिन शरई एतबार से हराम नहीं है तो लिहाजा कर सकते हैं। कुछ एहतियाती चीज़ें हैं जो पिछले एपिसोड में मैंने बहुत तफसील में रखी थी कि वो जो मादे निकलते हैं अंदर से, लिक्विड्स होते हैं, प्रीकम्स निकलता है जिसको कहेंगे, वो सब चीज़ों को अवॉइड करें, मुँह में ना जाए या निगले ना, आप उसके नुकसान हो सकते हैं। तो बहरहाल उसके पूरे प्रिकॉशन के साथ या डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, या कोई मेडिकल कोई इस पर स्टडी हो तो आप उसको ज़रूर देखें, साइंटिफिक स्टडी। तो बहरहाल लेकिन ऐसा शरिया हुक्म से अगर हम कहें हराम या हलाल, तो मैं कहूँगा हराम तो नहीं है, एहतियात करना बहरहाल ज़्यादा बेहतर है, या कुछ लोगों ने इसको मकरूह भी बहरहाल करार दिया है। तो ये इसका हल है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और एक सवाल साहिल ने इस तरह से किया है। सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि इफ़ अ मुस्लिम बॉय एंड गर्ल हु आर एंगेज फ्रॉम देयर पेरेंट्स विश और दे आर इन लव एंड 100% रेडी टू मैरी। सवाल ये है कि एक मुस्लिम लड़का और लड़की है, वालिदैन शादी के लिए तैयार है और उनकी में मोहब्बत भी है और 100% शादी होने ही वाली है। तो उन्होंने सवाल किया, तो क्या दे कैन कमिट सेक्स, मतलब कमिट सेक्स इन बिटवीन, तो क्या वो दोनों सेक्स कर सकते हैं, मतलब हम बिस्तरी या जिमा कर सकते हैं, या फिर इसमें कोई बंदिशें हैं? तो अगर वो ऐसा कर ले, और जाहिर सी बात ये सवाल निकाह से पहले हो रहा है, मतलब उनका या तो रिश्ता तय हुआ है और या फिर वो शादी करने का इरादा रखते हैं, तो क्या ये दुरुस्त होगा?
تو آئیے اس سوال کا ہم جواب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کسی لڑکے اور لڑکی کا نکاح طے بھی ہوا ہو تو یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ بہت سی بار رشتہ طے ہونے کے بعد لڑکے لڑکیاں بات چیت کرتے ہیں، ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اب حالت یہاں تک آ چکی ہے کہ وہ سیکس کی بات ہو رہی ہے کہ کیا سیکس بھی کر سکتے ہیں۔ تو لڑکا اور لڑکی رشتہ اگر والدین نے طے بھی کیا ہو، وہ محبت بھی کرتے ہو، 100% شادی بھی ہونے والی ہو، تو یاد رکھیں شادی جب تک نہیں ہوتی تب تک وہ سیکس نہیں کر سکتے، جماع نہیں کر سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے، اکیلے میں مل نہیں سکتے، ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں ملا سکتے، اور بنا شرعی ضرورت کے بعد بھی نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو جب بات نہیں کر سکتے بنا ضرورت کے، تو چھونا، ہاتھ لگانا اور سیکس کرنا بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ شادی کے بعد ہی سیکس ہو سکتا ہے، شادی کے بعد ہی ہو سکتا ہے، چاہے کتنے ریئل لورز ہو، والدین نے بھی رشتہ طے کیا ہو، شادی پکا ہونے والی ہے 100%، تب بھی یاد رکھیے میرے بھائی، ہم بستری یا سیکس لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی حال میں، اس بات کو آپ لکھ کے رکھ لیجئے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے شادی کا صرف رشتہ طے ہونے کی بنیاد پر سیکس کر لیا ہو تو وہ گناہگار ہے، انہوں نے زنا کیا۔ اب چونکہ کوئی شرعی حکومت تو نہیں ہے کہ سزا دی جائے، اللہ سے سخت توبہ کرے، بہت زیادہ توبہ کرے، بہت زیادہ استغفار کرے، اور وہ دونوں کو اب چاہیے کہ کبھی ایک دوسرے سے نہ ملے شادی ہونے تک، ورنہ پھر نزدیک آئیں گے، پھر یہ عمل ہو جائیں گا۔ لہٰذا اوائڈ کیجئے، ایک دوسرے کے نزدیک مت آئیے، بات چیت ہو تو بند کیجئے، چیٹنگ کرتے ہو دیکھ کر تو بند کر دیجئے، اس لیے کہ پہلے یہ گناہ ہو چکا ہے، اگلے گناہ نہ ہو بول کر یہ سب مت کیجئے۔ جب شادی ہو جائیں گی پھر آپ کے لیے وہ سارا عمل کرنا جائز ہے جو بہرحال شادی کے بعد میاں بیوی کر سکتے ہیں، لیکن شادی سے پہلے نہ بات چیت، نہ ملاقات، نہ ٹچ کرنا، نہ چھونا، اور نہ ہی اسی طرح ہم بستری کسی بھی قسم کا عمل جائز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بہرحال حرام ہے۔ تو نوجوان اس سے اجتناب کرے، ورنہ بہت سی بار رشتہ طے جب ہو جاتا ہے، وہ فیانسی اس کی جو ہوتی، جو لڑکی جس سے رشتہ طے ہوا، منگیتر جو کہتے ہیں، اور جو سوٹر ہوتا ہے، جو رشتہ جو بھیجتا ہے لڑکا، یہ اپنے آپ کو محرم سمجھتے ہیں، اور جو سوال بھائی نے کیا تھا، ایسے کئی مسائل ہمارے پاس آتے ہیں کہ صرف اس بنیاد پر ایک دوسرے سے ساتھ گھوم رہے ہیں، مل رہے ہیں، چونکہ وہ رشتہ بھیج دیا گیا ہے۔ حالانکہ سوال جنسی اعتبار سے تھا، لیکن میں کچھ اور بھی یہاں جواب دے دوں، وہ یہ ہے کہ خالی رشتہ طے ہونے سے کوئی محرم نہیں ہوتے۔ ہاں، نکاح ہو گیا، ودائیگی نہ ہو اور کسی نے سیکس کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ شادی تو ہو گئی تھی، صرف ودائیگی باقی تھی، اور ودائیگی سے پہلے کوئی کر بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ودائیگی آفیشیل بھیجنا ہے، لیکن وہ اس کی بیوی ہے، اور بیوی کے ساتھ کوئی یہ کر لے تو یہ معاملہ تب نہیں ہوگا جب نکاح ہو چکا ہے اور ودائیگی نہیں ہوئی، تب تو اگر وہ سیکس کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ وہ میاں بیوی تھے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شادی نہیں ہوئی، رشتہ طے ہوا، اور 100% پیرنٹس نے طے کیا، تو ہمارے سماج میں لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب بس، اب معاملہ درست ہو گیا اور اب ہم ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ ہماری شادی تو ہونے والی ہے، والدین نے پکا رشتہ طے کر دیا۔ تو یاد رکھیے ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، شریعتاً جائز نہیں ہوگا۔ آئیے سوالات اور بھی ہے، ایک اور سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور سائل نے یہ سوال کیا ہے۔ سوال اس طرح سے ہے کہ ایک انسان کے تعلق سے وہ سوال کرتے ہیں کہ فحش فلمیں دیکھنا کیا یہ گناہ ہے؟ مطلب ایسی پکچرز جس میں فحاشی ہوتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو آئیے اس کے جواب کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو اسلام کا بہت بیسک جس کو کہیں گے ایک رول ہے کہ ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے شریعت نے اس کو یا تو دور رکھا ہے تو حرام قرار دیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ظاہر سی بات ہے اس میں فحاشی، یہ گندی پکچریں میں سمجھتا ہوں بہت نقصان دہ اس امت کے لیے، اور جتنا نقصان یہ پورنوگرافک پکچرز امت کو پہنچا رہی ہے شاید اور کسی چیز نے نہیں پہنچا آج کے دور میں۔ اتنا نقصان کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی زندگیاں، اپنی نسلیں، اپنی صحت، اپنی توانائی، اپنا جسم، اپنے ہونے والے نکاح، سب چیزوں کو برباد کر رہے ہیں، یاد رکھیے اس چکر میں جا کے۔ تو یہ تو اسلام کا بیسک رولز میں آتا ہے کہ جو چیز گندی ہے اور عورہ مطلب سطر کو دیکھنا ایک دوسرے کا حرام ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان گندی پکچروں کے اندر مکمل سطر کھولا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے فحاشی کرتے ہیں، جس سے انسان جوش میں آتا ہے، جوش میں آ کے غلط راستے اختیار کرتا ہے، مشت زنی کرتا ہے، ماسٹربیٹ کرتے ہیں، یا غلط چیزوں کا استعمال، مختلف سیکس ٹوائز کا استعمال، وائبریٹرز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب بالکل اسلام میں ممنوع ہے اور یہ ممانعت ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ بہرحال حرام ہے۔